سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کے جو سیاق و سباق ہے، آگے پیچھے کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے۔ جو مضمون پیچھے سے چل رہا ہے، ایک طویل مضمون ہے، آیات مختلف اس پر آئی ہیں، وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ، اور اس میں کچھ لوگوں کا جہاد سے رہ جانا اور پھر ان کی سزا وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے بھی یہی مضمون دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اس آیت کے بعد بھی۔ ما كان لأهل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ حضور کی سے پیچھے رہ جاتے۔ پچھلے بھی مضمون یہی ہے، اگلا مضمون بھی ہے، تو بیچ میں یہ آیت آ گئی ہے۔ تو اس آیت کا اگلے پچھلے مضمون سے ربط کیا ہے؟ تو اس میں مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ اس جہاد سے اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جو مخلص لوگ تھے، ان کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ ان کے ماحول کا اثر تھا، اور باتوں کا اثر تھا، اور صحبت کا اثر تھا۔ یعنی منافقین نے کچھ ایسی باتیں کی، کچھ ایسی چیزیں بیان کی، اور کچھ حوصلہ دلایا، تسلی دلائی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہم بھی رہ رہے ہیں، تم بھی رہ جو، تو کوئی بات نہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ مخلص مسلمان بھی جو اندر سے نیت نہیں رکھتے تھے کہ ہم جہاد چھوڑیں گے اور ہم نہیں جائیں گے غزوہ پر، شروع میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کے ذہن میں، بلکہ تیاری کر رہے تھے کہ جائیں گے، لیکن عملاً یہ ہوا کہ نہیں جا پائے۔ تو اس سے جو سبق ملتا ہے اس آیت مبارکہ سے، وہ یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنی نیکی پر، اپنی استعداد پر، اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور نیک رہنے کا، نیک بننے کا، بلکہ نیک بننا آسان ہے، نیک رہنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، یعنی کسی کو چاہنا یہ مشکل ہے، کسی سے تعلقات بنانا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے۔ نبھانا جو ہوتا ہے نا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوستی لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نشیب و فراز کے اندر، اونچ نیچ کے اندر، غمی خوشی کے اندر، سب موقعوں پر چلنا صحیح طریقے سے یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو نیک بننا بھی ایک کام ہے۔ توبہ سے انسان نیک ہو جاتا ہے۔ توبہ سے پہلے آدمی اگر اللہ کا نافرمان ہے، ہر گناہ سے اس نے توبہ کر لی، عزم کر لیا کہ اب میں نیکی کے راستے پر چلوں گا، تو توبہ کے فوراً بعد وہ نیک ہو گیا۔ تو نیک بننا اس لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، گناہ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، خواہشات چھوٹتی ہیں، بہت کچھ چھوٹتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے۔ توبہ کرے، اسی لمحے، اگلے لمحے، پہلے اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کی دشمنی کی فہرست میں اس کا نام لکھا تھا، دشمنوں کی فہرست میں، توبہ سے فوراً اس کا نام اٹھا کر دوستوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ اللہ کے ساتھ جن کی صلح ہے، جن کے تعلق ہے، ان کے ساتھ نام لکھ دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس توبہ پر قائم کیسے رہے گا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے، کہ کبھی کبھی ہمیں بڑا جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے کہ نہیں، بس آج سے میں نے اپنی زندگی بدل دی،
بیٹھ کے ہم خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، بس اب غلط سوسائٹی میں نہیں جانا، اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، ساری جو ضمیر کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں جو چیزیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے ہٹ کر ایک نیا راستہ بناتے ہیں اپنے لیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ سوال ہے، ہر آدمی کا مسئلہ بھی ہے کہ انسان نیک بن جاتا ہے مگر نیکی پر قائم کیوں نہیں رہ پاتا، جس کو استقامت کہتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامہ فوق الف کرامہ، مقولہ ہے بزرگوں کا، حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے یہ، لیکن قرآن حدیث نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو قرآن حدیث نہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب لقمان حکیم تھے تو وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، نہ وہ خدا تھے نہ وہ نبی تھے، لیکن ان کی باتوں کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات اللہ غیر نبی سے بھی، نبی کے علاوہ، نبی کا قول فرمان تو حدیث ہوتا ہے، تو حدیث کے علاوہ جو غیر نبی ہوتے ہیں ان کی زبان سے بھی اللہ ایسے کلمات اور ایسی چیزیں کہلوا دیتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک رجحان چل پڑا ہے کہ بس ہم وہ بات لیں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن حدیث سے باہر بھی کچھ باتیں وہ ہیں جو قرآن حدیث کی ہی باتیں ہیں۔ اگر لقمان حکیم کی بات جو قرآن نے نقل کی ہے، اگر اللہ کی باتوں کی منشا کے مطابق نہ ہوتی تو اللہ کیوں اس کو قرآن میں جگہ دیتے؟ تو یہ جو ایک رجحان چل پڑا ہے اس زمانے میں بھی، اور پہلے بھی تھا تھوڑا بہت، لیکن اس زمانے میں بڑھ گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، جی نہیں حدیث نہیں ہے، اچھا جی جس کا مطلب اس کو ہم نے ماننا نہیں ہے۔ یہ خطرناک رجحان ہے، یہ تو دین کو بہت محدود کر دینا ہے، اور دین کی جو رونق ہے اس میں بہت سی جو علماء نے، ائمہ نے، نیک لوگوں نے جو دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں بہت سی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، ان سب کو اٹھا کر دریا برد کر دینا، یہ بڑی معصوم سی بات ہے، بڑی خوشگوار بات ہے، لیکن ہے بڑی خطرناک۔ تو اس لیے عرض کیا کہ ایک مقولہ ہے، الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی دین پر آدمی جماؤ کے ساتھ کام کرے، جم جائے، نباہ دے۔ استقامت کیا ہے؟ نبھا دینا، آسان لفظوں میں یوں کہیں، استقامت نبھانے کا نام ہے، یعنی جو کام شروع کر دیے اس کو نبھاتے چلے گئے، جیسے کیسے حالات بھی آتے گئے، اونچ نیچ ہوتی گئی، کبھی مقدار کم ہو گئی، تعداد کم ہو گئی، لیکن نبھا دیا، بس چلے رہے، چلتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ فوق الف کرامہ، یعنی ایک آدمی کو 1000 کرامتیں مل جائیں، کرامتیں، 1000 کرامتیں بہت بڑی بات ہے۔ کسی بزرگ کی 1 کرامت، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4، 10، 15، 20، 100، 50، لیکن اگر 1000 کرامت کسی کی ہو تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس نبی کے معجزے زیادہ ہیں ان کی فضیلت زیادہ شمار کی جاتی ہے، تو کرامتیں اگر کسی بزرگ کی زیادہ ہے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، مقام زیادہ ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اگر 1000 کرامت جمع کی جائے اور اس کو پلڑے میں ایک طرف رکھیں ترازو میں، اور دوسری طرف دین کے کسی ایک حکم پر استقامت اختیار کر لینا، یا دین کے پورے دین پر استقامت اختیار کر لینا، یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ کرامت غیر اختیاری چیز ہے۔ ایک ولی کے ہاتھ پر اگر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا وہ غیر اختیاری کام ہے، انہوں نے خود تھوڑی کیا ہے، اللہ کا کام تھا، وہ تو ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا دریائے نیل کو کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل، اگر نہیں چلتا تھا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور کہا کہ یہ خط جا کے دریائے نیل میں ڈال دینا، تو دریائے نیل چل پڑا۔ تو یہ ان کی کرامت ہے۔ تو حضرت مریم کی کرامت، اور جتنے جو نبی نہیں ہوتے اور ان کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے، نیک انسان ہوتے ہیں، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت جو ہوتی ہے اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اس کے نام اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو عمل ہوتا ہے ایک دفعہ اختیار سے آدمی اپنے سبحان اللہ کہتا ہے
تو اس کے نتیجے میں اسے ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے. یہ نیکی اس کے نام اعمال میں اضافے کا سبب ہے. تو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 کیا لاکھ سے بڑھ کر ہے. تو استقامت جو ہے یہ ضروری ہے اور یہ مطلوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ استقامت پیدا کیسے ہوگی. ہم نے تو بہت کر کے دیکھ لیا، ہر 10 دن بعد، ہر 30 دن بعد، ہر 2 مہینے بعد ہم توبہ بھی کرتے ہیں اللہ سے پکی پکی، اور ارادے بھی کرتے ہیں، اور پورا عزم ہوتا ہے، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں اپنے آپ سے، لیکن پھر ادھر ہی چل پڑتے ہیں. وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے، وہی حالات، وہی سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب اس آیت کے اندر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم از خود اپنے آپ سے نیک ہونا چاہتے ہیں، سیلف میڈ. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نیکی وہ ہمارے اندر سے پھوٹ جائے، ہم خود ہی نیک ہو جائیں، خود ہی اپنے اوپر ہم چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں، اور خود ہی ہم اپنا محاسبہ کریں، خود ہی سب کچھ کریں، خود ہی نیک ہو جائیں. اور یہ دستور نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے، اور نہ یہ پریکٹیکل ہے، نہ یہ دستور ہے، نہ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل تو ہم خود دیکھ چکے ہیں، زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے یہ ارادے کیے کہ ہمیں نیک ہونا، مگر ہم بارہا دیکھ چکے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس لیے نہیں ہو پاتے کہ جو نیکی پر جمنے کا اور استقامت کا راستہ ہے وہ نہیں اختیار کرتے ہیں. اور وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو. یعنی نیک صحبت، آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ نیک صحبت وہ چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو دین پر ترقی بھی ملتی ہے. یعنی اگر آج وہ اللہ کے قرب میں ایک جگہ ہے، نیک صحبت میں جانے سے اس کو آگے بڑھ جائے گا. آج اس کی نماز اس کو اجر کا 10واں حصہ دلوا رہی ہے، نیک صحبت میں جانے کی برکت سے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس کو 9واں حصہ، پھر 8واں، پھر 7واں، یعنی اس کے گریڈ بڑھتے جائیں گے. نیکی کے اندر اس کے کمیت کے لحاظ سے بھی اضافہ ہوتا ہے، مقدار کے لحاظ سے، اور کیفیت کے لحاظ سے بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ ترقی بھی ہوتی ہے دینی لحاظ سے انسان کی، اور جو اس کو استقامت ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے. یعنی ترقی کرے یا نہ کرے، جتنا دین اس کے پاس ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کے عقیدے محفوظ رہتے ہیں، اس کے اعمال محفوظ رہتے ہیں، اس کی جو تقویٰ ہے وہ محفوظ رہتا ہے صحبت کی وجہ سے. اور یہ صحبت کا مطلب کیا ہے؟ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، جو دین ہوتا ہے نا، دین کا جو سورس ہوتا ہے، بنیادی سورس، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام. اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں دین کے سورس بننے کے لیے کہ اب ان کو کسی مزید باہر سے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کو کسی اور کی صحبت کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کی صحبت میں ہوتا. اب اس سے پھر جو چیزیں ہیں اور یہ اثرات ہیں، یعنی یہ بات کہ جس کے ذریعے سے انسان دین پر جم جاتا ہے. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے اس کے لیے نہ کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو سکتا، نہ اس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کہ انسان خود توبہ کرتا ہے اور 10 دفعہ کرتا ہے لیکن اس کو جماؤ نہیں نصیب ہوتا، لیکن کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے، کسی نیک ماحول میں جڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اس پر استقامت مل جاتی ہے. اور وہ کیا چیز ایڈ ہوئی اس کی شخصیت میں کہ جس نے اس کو نیکی پر کھڑا کر دیا اور قائم کر دیا. اب وہ نظر تو نہیں آتی لیکن ہے تو صحیح کچھ. اور اسی طریقے سے اگر یہاں سمجھ نہ آئے تو دوسری طرف جو اس کا تصویر کا دوسرا رخ ہے وہاں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی بڑا اچھا ہے، اس کو 10 دن آپ برے ماحول میں چھوڑیں وہ انہیں جیسا ہو جائے گا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. کہ نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک کر دیتی ہے اور برے آدمی کی صحبت آپ کو برا کر دیتی ہے. جیسا ماحول ویسا انسان. کتنے لوگ ہیں فطرت کے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جہاں کھڑے ہیں وہ ایک مجرمانہ زندگی ہے، مجرم ہے وہ.
ڈاکو ہیں، چور ہیں اور نوسر باز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن فطرت کے لحاظ سے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس بندے کو بڑا اچھا آدمی ہے وہ، تو کس چیز نے اس کو خراب کیا؟ ماحول میں. تو ماحول خراب بھی کرتا ہے، تو جیسے خراب کرتا ہے ویسے ٹھیک بھی کرتا ہے آدمی کو. تو یہ ماحول بنیادی چیز ہے، اسی کو نیک صحبت کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد ہوتے ہیں، اس کی بنیادی سورس ہوتے ہیں. پھر انبیاء سے یہ صحبت آگے منتقل ہوتی ہے صحابہ کو. یہ یاد رہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے علاوہ چیز ہے. یعنی ایک بندہ قرآن سارا حافظ ہے، وہ پکا ترجمہ بھی جانتا ہے، حدیثیں بھی اس کو آتی ہیں، عالم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے اس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ ایکسٹرا چیز چاہیے جو اس کو دین پر استقامت دلوائے. تو وہ ایکسٹرا چیز جو اضافی چیز ہے وہ صحبت ہے. تو وہ نبی کے پاس ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام سے، پھر صحابہ کو ملتی ہے، صحابہ سے پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر کرتے کرتے جب تک اس کے دین میں محفوظ رہنا ہے. تو جیسے قرآن اور حدیث کے الفاظ محفوظ رہیں گے، ایسے یہ نیک صحبت بھی محفوظ رہے گی اور وہ رہے گی، اگرچہ کم ہو جائے گی. خیر القرون جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا نبی کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس کو خیر القرون اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں یہ صحبت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اتنی ہے کہ عام ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی. جیسے آدمی چراغ سے قریب ہو جائے تو اس کو روشنی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہاں اس ماحول میں، لیکن جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ روشنی کم 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 ہوتی جاتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے. نیک صحبت ناپید نہیں ہے، اس زمانے میں بھی ناپید نہیں ہے. یعنی یہ حضور کی جو دین ہے اس کا حصہ ہے بنیادی. بہت سے لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، یہ جو بزرگ بنے پھرتے ہیں، یہ ایک نیا بالکل ایک نیا نظام بنا لیا لوگوں نے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ تذکرہ بھی ہے اور بہت عملی مشاہدہ تو سب کا ہے کہ دین کی قرآن میں معلومات ہیں، حدیث میں معلومات ہیں. یہ دینی معلومات انسانی زندگی کا حصہ کیسے بنے اور حصہ بننے کے بعد اس پر انسان استقامت کیسے اختیار کرے، اس سوال کا جواب کہاں ہے. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں بس قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، آپ دین مکمل ہے آپ کا، بھئی معلومات مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ کی زندگی میں عمل بھی مکمل ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. اس سے اگر ہوتا ہے تو دکھا دو. عمل کی بھی تو پریکٹیکل چیز ہے، تو اس کے لیے پھر صادقین کا راستہ اختیار کرنا پڑتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادق صدق، سچ کو ہمارا عام تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسی بات ہوئی ہے ویسی بیان کر دینا یہ سچ ہوتا ہے. ہم صرف زبان کی جو سرگرمی ہے اس کو سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ ہے اور عام طور سے ہم سچ اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن جو یہاں سچ مراد ہے وہ سچ ہے جو انسان کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے رومی میں سچائی ہو. یعنی اس کے صرف زبان میں نہیں، زبان تو قال ہوتی ہے، انسان کا قول ہوتا ہے، الفاظ ہیں، اس کے حال میں بھی سچائی ہو. یعنی حال میں سچائی کا مطلب کیا ہے؟ حال اس کا حلیہ ظاہر وہ کیا ہے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے، یا مسلمان کوئی بھی ہے اس کا ایک حلیہ ہوتا ہے، اس سے وہ مسلمان ہوتا ہے. ظاہر سے دل ہوتا ہے مسلمان ہے بھائی، یا نماز پڑھ لی اس نے تو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے. تو مسلمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا اندر ہے. اندر مسلمان کا کیا ہے؟ وہ جو قرآن حدیث میں ریکوائرمنٹ آئی ہے اس کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولد الناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. غیبت نہ کرتا ہو، مسلمان کا بھلا سوچتا ہو، حسد نہ کرتا ہو، تکبر نہ کرتا ہو، کسی کی ٹانگ نہ کھینچتا ہو، کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ بازی نہ کرتا ہو. یہ سب صفات ہیں. تو یہ باہر کا مسلمان اور ایک اندر کا مسلمان. تو یعنی سچا انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی میں سچ ہی سچ ہو، صرف زبان کا نہیں، عمل کا. صرف عمل کا نہیں بلکہ اس کے احوال، جو حال ہے اس کا، باطن ہے، وہ سارا سچا. یعنی جو باہر ہے وہی اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا چھپا ہوا ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گیا فلاں آدمی کے پاس، میں نے دیکھا اس کی داڑھی ہے، اس کی ٹوپی ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے اس پر اعتماد کیا، اس نے مجھے ایسا ڈسا الامان والحفیظ۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر اندر کے مطابق نہیں، ظاہر اندر کے باطن کے آپس میں مطابقت نہیں، تو یہ سچائی نہیں ہے۔ یعنی سچائی صرف زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں ہے، سچائی پوری زندگی کا نام ہے اور پوری انسان کی شخصیت کا نام ہے۔ تو جس آدمی کی یہ کیفیت ہے وہ آدمی اس قابل ہے، وہ ہے سچی صحبت، جس کے پاس رہنے سے، جس کے پاس جانے سے انسان بھی رفتہ رفتہ تقوی والی زندگی پر آ جاتا ہے۔ جب اس کی پوری زندگی میں دین آنا شروع ہو جاتا ہے، جتنا دین اللہ کو مطلوب ہے، نجات کے لیے چاہیے، پہلے اتنا آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ آگے جو درجات کے لیے دین چاہیے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا ہمیں سبق ملتا ہے، اور اس کے جو اشارہ ہے اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، تقوی کے اوپر آ جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں ہر نقصان دینے والی چیز سے بچنا، چاہے وہ کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے بدعت ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے مکروہ تحریمی ہو، چاہے مکروہ تنزیہی ہو، درجہ بدرجہ۔ جیسے کینسر ایک خطرناک بیماری ہے، ایسے زکام بھی بیماری ہے، تو ہر بیماری سے انسان پاک ہو، صحت مند انسان تو وہ ہے۔ تو متقی آدمی وہ ہے جو اللہ ہر اس کام سے بچتا ہے جو اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ یعنی مکمل مسلمان۔ یہ گویا کہ لفظوں میں کہا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو تقوی میں لے آؤ، یعنی اور بڑھو آگے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پھر سچے لوگ تلاش کرو، نایاب نہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو ہماری پہنچ سے باہر ہو۔ ہم کہیں کہ یہ بندہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو پابند نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ نایاب ہو گئے، موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تلاش نہیں کرتے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہم تلاش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں 4 پیسے کا ہوتا ہے یا جان کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں اناڑی کے سامنے جا کر ہم مر نہ جائیں، لیکن اس معاملے میں ہم اناڑیوں کے آگے بھی چلے جاتے ہیں، اول تو جاتے ہی نہیں، جاتے تو پھر اناڑی کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھے انسان، سچے انسان نہ کمیاب ضرور ہو جاتے ہیں لیکن نایاب نہیں۔ جب تک اللہ کا دین باقی ہے، ایسے لوگ رہیں گے، ایسے ماحول رہیں گے نیک، تو اس کا بالکل آسان 2 لفظی فارمولہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری نسلوں میں دین آئے، تو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔